عارفین حضرت پیر سیال سے جڑا ہے، آج تک جڑا ہوا ہے۔ حضرت بشیر الدین معظمی نظامی مدث اللہ العالی یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جنہیں چڑھی چشتیت کی مستی ہے، حالانکہ دور سرگوتھے سے بستی ہے، لیکن کیا عظیم ہستی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا جائوں محل وچ لڑھوں تھل وچ موت آئوں مارو تھل وچ قدرت تو قربان کت کت قدم ڈٹو سے۔ معظم آباد کی وہ عظیم ہستی جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں اوپر شفقت گوندل صاحب کا نام ہے، اندر کسی اور کا مقام ہے۔ اسی لیے ہمارا اس ساؤتھ ہال سے قمر العلوم والی ہستی کو سلام ہے کہ سرکار یہ محفل آپ کے نام ہے۔ آپ تشریف لاتے نا اور آپ انہیں فرماتے نا، یہ بھی ہمیں آپ بھی کچھ ساتھ دیں، یہ ہمیں بلاتے نا، لیکن الحمدللہ۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ پچھلی مرتبہ الفرید کانفرنس یہاں بھی ہو رہی تھی اور قمر العلوم گجرات میں بھی تھی۔ پچھلی دفعہ میں وہاں تھا، اب میں یہاں، وہاں والے یہاں تھے، یہاں والے یہ وقت نے پلٹا کھایا ہے، مجھے یہاں بھجوایا ہے، ان کو وہاں بٹھایا ہے، وہاں بھی فرید فرید ہے، یہاں بھی فرید فرید ہے۔ بہرحال وقت کا دامن تنگ ہے اور وقت سے ہمیشہ بولنے والوں کی جنگ ہے، لیکن میرے بعد آنے والا ایک بہت تگڑا نبی کا ملنگ ہے، اس کا بڑا ہی رنگ ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ جناب علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی زبان سے، اور وقت کی ضرورت ہے یقیناً کہ بجھ عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔ اور حضور سلطان العارفین سخی سلطان باہو علیہ رحمہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے کچھ بھی نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو، بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ آج دو شخصیات کے حضور ہم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حضور زہد الانبیاء سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، ان کی ذات نے جہاں عشق رسول معرفت کی بات کی ہے، وہ انسان کو فکر آخرت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ تو نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں سے چلے جانا ہے۔ چند اشعار حضور بابا صاحب کے پھر قبلہ مفتی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ فریدہ میں بھلاوا پگ دا، بھلاوے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھول گیا ہوں، پگ گر نہ جائے، اور پگ کا میں خیال کر رہا ہوں۔ فریدہ میں بھلاوا پگ دا مت میلی ہو جا، میری توجہ میری دستار پگ کی طرف ہے، کہیں میلی نہ ہو جائے۔ فریدہ میں بھلاوا پگ دا مت میلی ہو جا، گہلا، گہلا کہتے ہیں غافل کو، گہلا روح نہ جاندا سر بھی مٹی کھا۔ فرماتے ہیں اس دستار کی تو فکر کر رہا ہے کہیں میلی نہ ہو جائے، اس سر کی بھی فکر کر، کس نے بھی تو مٹی میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اس انداز میں زندگی گزار کہ تیری دستار بھی میلی نہ ہونے پائے، تیرا سر بھی میلا نہ ہونا پائے، سر بھی مٹی میں نہ ملنے پائے۔ اور پھر حضور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ تو دنیا سے دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے، قبر کی طرف توجہ کبھی نہیں گئی تھی۔ اب یہ اشعار سنیے، فرماتے فریدہ کوٹھے منڈپ ماڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، اس کی طرف توجہ ہے لیکن قبر کی طرف توجہ نہیں ہے، جہاں تو نے ہمیشہ رہنا ہے، جانا ہے آخرت کی طرف۔ فریدہ کوٹھے منڈپ ماڑیاں، ایت نہ لائیں چت، مٹی پہ اتولوں کوئی نہ ہوسی مت۔ اوپر سے تم مٹی پڑے گی اور تو یا بنگلے بنا رہے، قبر میں مٹی پڑے گی اور وہاں تیرا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اور دوست کون ہوگا؟ جو علامہ مفتی صاحب نے فرمایا، کاگا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، مورے دو نینا مت کھائیو موہے پیا ملن کی آس۔ حضور بابا صاحب کا پیغام محبت کا پیغام ہے، عشق کا پیغام ہے، معرفت کا پیغام ہے،
اور آخرت کی طرف توجہ دینے کا پیغام ہے کہ اپنی قبر کے بھی فکر کر، تو نے دنیا سے جانا ہے۔ اور دوسری شخصیت حضور خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ، جنہوں نے سیاسی میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ جمعیت علماء پاکستان کو عروج ملا تو خواجہ صاحب کی سرپرستی میں۔ پھر 2 محاذوں پہ انہوں نے خاص کام کیا، ایک رد قادیانیت مرزائیت کے خلاف اور پھر رد رافضیت کے خلاف۔ میں آج بھی ان کا لٹریچر پڑھتا ہوں تو خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے شیعت، رافضیت اور گستاخان صحابہ کے خلاف وہ بند باندھا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اہل سنت کو ان کا لٹریچر پڑھنا ہے۔ انہوں نے جو لکھا ہے، جو کارہائے نمایاں سر انجام دی ہے، اللہ پاک کا فضل ہے کہ تکبیر ٹی وی اس میدان میں قادیانیت کے خلاف بھی اور رافضیت کے خلاف بھی، اس لیے کہ ایک گروہ ختم نبوت کا منکر ہے تو دوسرا عظمت صحابہ اور حضور کے جو کارہائے نمایاں ہیں اس کو وہ ڈینائی کر رہا ہے۔ اس میدان میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے، اور ایک سروے کے مطابق یونیورسٹیز میں ہمارے ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں قادیانی ان کو گھیر لیتے ہیں۔ آج کی اس کانفرنس میں جو پیغام دے رہا ہوں، جب ہمارا بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہیں ڈرگز میں تو نہیں جا رہا، کہیں غلط صحبت میں نہیں جا رہا، لیکن ہم مسلمانوں کی توجہ اس امر کی طرف نہیں کہ یونیورسٹی میں میرا بیٹا یا بیٹی جا رہی ہے تو ڈرگ سے تو بچاتے ہیں، نشے سے بچاتے ہیں، یہ جسمانی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ روحانی بیماریوں میں سے بڑی بیماری کیا ہے؟ عقیدے کا خراب ہو جانا۔ اگر وہ کسی قادیانی کے ہاتھ چڑھ جائے گا تو اس وقت اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ آج وقت کی ضرورت ہے اس الفرید کانفرنس میں ہمیں اس طرف بھی توجہ دلانی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ایمانوں کو بچانا ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ مفتی رسول قادری صاحب اپنی زبان سے، دلائل سے لوگوں کے ایمانوں کو بچاتے ہیں، اور آج کی شخصیت جو مہمان خصوصی ہے پیر طریقت صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن قادری صاحب، ان کی سرپرستی میں برطانیہ کی دھرتی پر 18 ادارے قائم ہو چکے ہیں جہاں بچوں کو عقیدہ بھی پڑھایا جاتا ہے انگلش زبان میں۔ جو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ فارسی ہے اور انگلش ہے، یقیناً ایک المیہ ہے، لیکن حضرت سلطان بہو ٹرسٹ میں بچوں کو انگلش زبان میں عقیدے کی درستگی، اعمال کی درستگی اور دین کے بارے میں ان کو باخبر رکھا جاتا ہے۔ آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کے بچے اگر علم کا زیور حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس ہستی کو، یقیناً وہ عقیدوں کی سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، ان کی زبان سے کتاب و سنت کے موتی بکھرتے ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں محقق اعظم مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محمد ارسل القادری صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب دل نواز سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना और बारगाहे हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना में हज़ारों लजाजतों और लातादाद न्याज़मंदियों का नजराने अक़ीदत पेश कर लेने के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम, बिलखुसूस आज की इस पुरवकार तकरीब के सदर मोहतरम परबुर्दाए आगोश विलायत आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत मुजाहिद इस्लाम हज़रत साहबजादा पीर सुल्तान नियाज़ुल हसन साहब क़ादरी सरवरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। रौनक महफिल ख़तीबुल इस्लाम मुहक्किक़ अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ख़ान मोहम्मद साहब क़ादरी दामत बरकातुहु, मेहमान खुसूसी सैयदुस सादात आफ्ताब तरीक़त मोहतरमुल मकाम हज़रत सैयद अहमद फ़ारूक शाह साहब सियालवी दामत बरकातुहु। रौनक महफिल मुहक्किक़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दीन साहब सियालवी दामत बरकातुहु। आज की इस पुरवकार तकरीब के रूह रवां सैयदुस सादात ख़तीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब दामत बरकातुहु। और आज की इस पुरवकार तकरीब में हम सब के मेज़बान कुश्ते इश्क़ पीर व मुर्शिद और अपने पीर व मुर्शिद की निगाहों के पाले हुए मोहतरमुल मकाम
جناب شفقت ریاض گوندل صاحب دامت برکاتہ، انتہائی عزت و تکریم کے لائق، واجب التعظیم، لائق صد تکریم، ذی وقار و ذی احتشام، محترمی و مکرمی حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب جس میں اہل سنت کے نامور علماء اور محققین اپنے خوبصورت، دل نشیں اور تحقیق سے بھرے ہوئے خطابات فرما چکے ہیں، بڑا خوبصورت اور بڑا تحقیقی اور سلسلے کی خدمات کے حوالے سے انتہائی عمدہ خطاب محترم المقام حضرت مفتی خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، اور حضرت علامہ مولانا محمد بن سیالوی صاحب انہوں نے بھی بڑی خوبصورت یادیں ان سے ہمیں روشناس کرایا۔ آج کی یہ پروقار تقریب سالانہ دوسری الفرید کانفرنس ہے جو محترم المقام بھائی شفقت ریاض گوندل صاحب اپنے پیر و مرشد کے حکم سے اور ان کی تربیت سے منعقد کرتے ہیں۔ اس کی کامیابی پر سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے تمام وابستگان کو، خاص طور پر شفقت ریاض گوندل صاحب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنے پیر و مرشد کی تربیت سے اس قدر متاثر ہیں شفقت ریاض گوندل صاحب کہ جیسے ہی ان کا نام آتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ شفقت ریاض گوندل صاحب کی نگاہیں ادب سے جھک جاتی، اور بذات خود استاد العلماء پروردہ آغوش ولایت، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت خواجہ پیر محمد بشیر الدین معظمی دامت برکاتہم العالیہ کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اپنے پیر و مرشد کے عشق کے اندر مکمل طور پہ ڈوبے ہوئے۔ جب بھی آستانہ عالیہ سیال شریف کا نام آئے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کی طبیعت غیر ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر خواجہ خواجگان حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتے ہی ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی۔ ایک سچا مرید جس طرح اپنے پیر و مرشد کے لیے مٹ سکتا ہے، وہی انداز حضرت خواجہ محمد بشیر الدین معظمی دامت برکاتہم العالیہ کے ہاں اپنے پیر و مرشد کے لیے پایا جاتا ہے۔ جہاں تک حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا تعلق ہے، اس کے لیے آپ نے مختلف پہلوؤں سے گفتگو سماعت فرمائی کہ وہ بیک وقت ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے، بیک وقت ایک بہت بڑے آستانے کے سجادہ نشین بھی تھے، اور بیک وقت وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان بھی تھے،
اور ایک کوہنا مشق مناظر بھی تھے اور مفتی بھی تھے اور مصلح بھی تھے. ان کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے وہ 20ویں صدی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. وقت کے بڑے بڑے علماء جو نابغہ عصر مانے جاتے تھے، جن کو یکتا روزگار تسلیم کیا جاتا تھا، جب حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو ان کی شاگرد ہونے کو اپنے لیے فخر و ناز کا باعث سمجھا کرتے. زمانہ طالب علمی میں ان کی مرادرانہ گفتگو جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ تھی. آپ کی سوانح عمریوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ اپنے استاد محترم سے پڑھتے تھے تو ایک شخص مناظرے کے لیے ان کے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ باتیں اسلام پر بطور اعتراض پیش کی. ابھی آپ ان کی خدمت میں پڑھتے تھے. استاد محترم کے سامنے ایک شخص نے آ کے کہا کہ یہ جو دریائے گنگا اور جمنا ہے، اس کے فیض کا یہ حال ہے کہ جو ہوا اس کو چھو کے گزرتی ہے وہ باد صبا کہلاتا ہے. جو اس کی طرف رخ کر لیتی، جو اس کی طرف رخ کر کے آتی ہے وہ باد صبا کہلاتی. جو مکہ المکرمہ مدینۃ المنورہ سے آتی ہے وہ باد سموم کہلاتی. یہ دو ہوائیں سرزمین ہندوستان کے اندر مشہور ہیں. جو ادھر کی سرزمین سے آئے اس کا رخ ادھر ہوتا ہے وہ باد سموم ہے. جو ادھر سے ادھر کو جائے، اس نے کہا یہ چونکہ دریائے گنگا اور جمنا کی پانیوں کو چھو کے جاتی اس لیے یہ باد بہار اور باد صبا کہلاتی، شفا کا پیغام بن جاتا. اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ ابھی استاد محترم نے اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دی تھی. حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابھی ابتدائی طالب علموں میں تھے ہاتھ کھڑا کر کے اجازت چاہیے، اگر اجازت ہو تو اس کا جواب میں دوں. استاد محترم کی طرف سے اجازت مل جانے پر آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، لیکن جو وجہ بیان کرتا ہے وجہ درست نہیں. جو ہوا ادھر سے ادھر کو جاتی ہے سرزمین حجاز کو، جس کا منہ مشرق سے مغرب کی طرف ہوتا ہے، وہ باد صبا اس لیے نہیں کہلاتی، باد بہار اس لیے نہیں کہلاتی کہ گنگا اور جمنا کو چھو کے جاتی ہے، بلکہ وہ باد بہار اور باد صبا اس لیے بن جاتی ہے کہ اس کا چہرہ روضہ مصطفیٰ کی جانب ہو جاتا ہے. اور جو ہوا اور جو فضا ادھر سے ادھر کو آتی ہے مغرب سے مشرق کی جانب، وہ باد سموم زہریلی ہوا اس لیے بن جاتی ہے کہ وہ اپنی پشت خانے کعبے کی طرف اور آمنہ کے لال کے گنبد خضرا کی طرف. جن کی طالب علمی کے زمانے میں عقل کی اور ذہانت کا اور مناظرانہ صلاحیت کا یہ حال ہے، ان کی عروج پر، ان کی جلانی پر ان کی مناظرانہ صلاحیتوں کا حال کیا؟ اور خود خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علمی دور میں یہ بات ہے کہ ایک رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹے تھے، ادھر ان کی آنکھ لگی، ادھر آمنہ کے لال خود جلوہ فرما ہو گئے. جب حضور شیخ الاسلام نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آتے دیکھا تو اپنے قمیض کے بٹن کھول کے عرض کیا، حضور کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے پڑھا دیا ہے، اگر مجھ پر بھی مہربانی ہو جائے تو آپ کا کیا بگڑتا ہے؟
آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، ہاتھ سینے پہ پھیرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے بتاؤ تو صحیح میں نے کس کو پڑھایا ہے، بتاؤ تو صحیح میں نے کس کو پڑھایا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کبھی ان کا نام لیتے، فلاں کو پڑھایا، فلاں کو پڑھایا، حضرت ابو ہریرہ کو پڑھا دیا، عبداللہ بن مسعود کو پڑھا دیا، ادھر سے یہ ان کے نام گنواتے جا رہے تھے، ادھر آقا کونین اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھ کے اپنا فیض منتقل کرتے جا رہے۔ صبح جب کلاس میں بیٹھے استاد محترم نے دیکھا کہ ان کا تو حال اور ہو چکا ہے، استاد محترم نے اپنی مسند چھوڑ کے کہا قمر الدین تو کل والا بندہ نہیں ہے، آج میرا دل چاہتا ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ تو بیٹھ جا، اور جس جگہ پہ تو پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے میں تیری جگہ پہ آ جاؤں تجھ سے پڑھنا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف سے خصوصی فیض عطا فرمایا۔ تو سلسلہ عالیہ چشتیہ کا جہاں تک اس کی عظمتوں کا تعلق ہے اس پر بڑی گفتگو سیر حاصل آپ نے سنی۔ سبا سنابل شریف کا حوالہ حضرت نے 2-3 مرتبہ دیا ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا نے عقائد السلوک کی بہترین کتاب قرار دیا، اور ہمارے اساتذہ جب بھی کہتے سبا سنابل پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ سبا سنابل شریف کہا کرتے۔ اسی میں یہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، دوران طواف ندا آئی اے معین الدین ہم نے تیرا آنا قبول کر لیا ہے اور ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے، تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے صدقے سے تیرے گھر والوں کو بھی بخش دیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خانے کعبے کا طواف کرتے تھے، لیکن مجھ سے کوئی پوچھے تو میرا وجدان تو یہ کہتا ہے ظاہری طور پر یہ طواف کرتے تھے لیکن حقیقت یہ تھی کہ کعبہ خود ان کا طواف کرنے آیا بیٹھا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، خود اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بھی حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ میں کہتا ہوں اگر غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے دروازے کا طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ آ سکتا ہے تو خواجہ اجمیر کا طواف کرنے خانہ کعبہ کیوں نہیں آ سکتا؟ خواجہ اجمیر کہتے ہیں آواز آئی ہم نے تمہیں بھی بخشا، تیرے خاندان والوں کو بھی بخشا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا وقت بڑا سہانا ہے، رب ذوالجلال نے خود مانگنے کے لیے فرما دیا ہے، اب مانگنا چاہیے۔ مانگتے کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرا معین الدین اس وقت تک جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ مجھ سے پہلے میرا ہر مرید جنت کے اندر داخل نہ کر دیا جائے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے، مجھ سے پہلے میرا ہر مرید جنتی نہ بنایا جائے۔ اور خواجہ خواجگاں کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ پیری مریدی کی شرط کتنی کڑی ہے، ان کا اپنا مزاج ہے۔ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ میری نظر میں سچا مرید کہلانے کا وہ حقدار ہے جس کے نامہ اعمال میں 20 سال تک ایک گناہ بھی نہ لکھا جائے، 20 سال تک جس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی درج نہ ہو وہ سچا مرید ہے۔ حضرات توجہ طلب ہے یہ بات کہ 20 سال تک جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ درج ہو وہ تو سچا مرید ہے۔ تو پھر سچا پیر کہیے نا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ یہ پیری مریدی تویز گھنڈوں کا نام نہیں، پیری مریدی لوگوں کو لوٹ کر اپنی دکانیں چمکانے کا نام نہیں، یہ پیری مریدی بندوں کو اکٹھا کر کے اپنے نام کے نعرے لگوانے کا نام نہیں، پیری مریدی حرص و لالچ تمام مفاد جاہ و منصب پہ فائد ہونے کی تمنا کا نام نہیں، پیری مریدی
اپنے آپ کو دنیا کے اندر گم کرنے کا نام نہیں. پیری مریدی بڑے بڑے فرمان رواؤں کے دروازے پر کھڑے ہو کر صدائیں لگانے کا نام نہیں. سچی پیری مریدی کس کا نام ہے کہ بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے ملا کے رکھ دیا جائے. سچی پیری مریدی اس کا نام ہے کہ بندے کی ڈاما ڈول کشتی کو کنارے لگا دیا جائے, بٹکے ہوئے آہو کو سوئے مدینہ کھڑا کر دیا جائے, اور بندے کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر دیا جائے. اور خواجہ خواجگاں فرماتے ہیں میری نظر میں سچا مرید وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں 20 سال تک. حضرات غور فرمائیے, پیری مریدی چشتیوں کے ہاں کتنے اونچے درجے پر پہنچی ہے کہ سچا مرید وہ ہے 20 سال تک جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ لکھا جائے, وہ سچا مرید ہے. تو پھر سچا پیر, یہ میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں سچا پیر دیکھنا ہو تو پھر خواجہ خواجگاں کو دیکھ لے, ان کا مرتبہ کیا ہے, کیا مرتبہ ہے. فرماتے ہیں خود کہتے 70 سال بیت گئے ہیں, میرا حال یہ ہے ایک قرآن دن کو پڑھتا ہوں ایک رات کو پڑھا کرتا ہوں. 70 سالوں کے اندر ایک دن بھی وظیفہ قرآن کا مجھ سے چھوٹا نہیں, اور 70 سالوں کے اندر کسی ایک رات کو بھی میری پشت نہ کبھی زمین پہ آئی ہے نہ کبھی چارپائی پہ آئی. یہ خواجہ خواجگاں کے مرتبے کا حال ہے. فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رب ذوالجلال یہ تیرا معین الدین اس وقت تک جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ مجھ سے پہلے میرا ہر مرید جنتی نہ بنایا جائے. رب ذوالجلال کی طرف سے قبولیت کا مجدہ مل گیا. واپس لوٹے, کسی نے پوچھا حضور آپ کے مریدوں سے مراد کون ہے؟ وہ جس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا وہ مراد ہے, جو آپ کے آستانے پہ کام کرتا ہے وہ مراد ہے, جو آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ مراد ہے. آپ نے فرمایا سوال کرنے والے پوچھنے والے تو نے میرے رب کی رحمت کو بڑا محدود کر دیا ہے. میرے مریدوں سے مراد وہ نہیں جنہوں نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے, بلکہ قیامت تک سلسلہ عالیہ چشتیہ میں جتنے بیت ہوں گے وہ سب میرے مرید ہیں. مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے, میں سب سے بعد میں جنت میں جانے گا. یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا اپنا فیض ہے, اور جو ان کے دروازے پر بیت ہوا ہے پہلے دن اس کی عظمت کا حال کیا ہے. حضرت جن کا تذکرہ بھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر دماء از غیب جان دیگرست, اس پہ جن پہ وجدانہ کیفیت تاری, وہ پہلے دن جب استاد سے پڑھنے آئے تھے ان کا حال کیا تھا کہ استاد نے ان کو پڑھانا شروع کیا تھا اور وہ فرماتے کیا تھے, کہتے پڑھ کے آیا. حضرات سبحان اللہ کہنے والی بات ہے. پہلے دن جس کی عظمت کا حال کیا ہے, استاد کہتا ہے پڑھ, کہتے پہلے ہی پڑھا ہوا ہوں, اور اسی وقت استاد کی خدمت میں بیٹھ کر 15 سپارے زبانی سنا دیے تھے پہلے. ابھی 4 سال کی عمر ہے, 15 سپارے زبانی سناتا ہے. پوچھنے پر کہ کہاں سے پڑھے, کہتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا ادھر ہی یاد کر کے آیا بیٹھا. حضرت خواجہ بختیار کاکی اور جن کے نام نامی اس میں گرامی سے آج کی یہ کانفرنس منعقد کی گئی, حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر, ان کے علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے, ان کی اڑان تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے. سبا سنابل شریف کے اندر میر عبد الواحد بلگرامی نے لکھا ہے, فرماتے ہیں ابھی بیت بھی نہیں ہوئے تھے, بیت ہونے کے لیے گئے تھے شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر. 3 ہستیاں, حضرت خواجہ بہاءالحق ذکریہ ملتانی, حضرت نجم الدین کبرا اور خود حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بیت ہونے کے لیے پہلے دن گئے. جب وہاں پہنچے تو حضرت شہاب الدین سہروردی نے ان دونوں کو تو الگ کر دیا, بہاءالحق ذکریہ ملتانی کو, نجم الدین کبرا کو, اور بابا فرید الدین گنج شکر سے الگ کر کے فرمایا تیرا معاملہ ہمارے ساتھ چلنے والا نہیں, تو کوئی اور چیز ہے. ان دونوں کی تربیت کرنے لگے, نجم الدین کی, حضرت بہاءالحق ذکریہ ملتانی کی. ان کے مرتبے کا حال کیا ہے؟ بہاءالحق ذکریہ ملتانی کا اپنا مرتبہ. 17 دنوں کے اندر پیر و مرشد نے خرقہ خلافت دے دیا, 17 دنوں کے اندر ان کو فارغ کر دیا. حالانکہ اس وقت ان کی خدمت میں حضرت جلال الدین بنگالی موجود تھے, جلال الدین تبریزی موجود تھے, خود شیخ سعدی شیرازی ان کے دروازے پر تھے. سال ہا سال بیت گئے تھے ان کی خدمت میں رہتے ہوئے, اور کسی پر بھی انہوں نے مہربانی نہیں فرمائی. ان کو فارغ کیا 17 دنوں میں. اور مریدوں نے عرض کیا حضور ہمیں تو سال ہا سال بیت گئے, ان کو آتے ہی فارغ کر دیے.
فرمایا اس میں میرا قصور کوئی نہیں، تمہاری لکڑیاں گیلی ہیں۔ لیکن بہاولہ ذکریہ ملتانی کی خوبی یہ ہے کہ لکڑیاں گیلی نہیں لایا، سوکھی لایا ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کو آگ دی ہے، وہ آگ پکڑ گئی۔ تو جب آئے تھے سرزمین مدینہ الاولیاء ملتان میں، تو وہاں کے مشائخ نے، وہاں کے اولیاء نے ان کو دودھ سے لبالب بھرا ہوا پیالہ پیش کیا، جس کے اندر ایک قطرہ دودھ بھی ڈالا جاتا تو دودھ باہر امڑاتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شہر اس طرح اولیاء سے بھرا ہوا ہے جس طرح یہ پیالہ دودھ سے بھرا ہوا ہے، یہاں پہ کسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت بہاولہ ذکریہ ملتانی نے گلاب کا پھول اس پہ ٹکا دیا، گلاب کا پھول ٹکا کے واپس فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا ہم یہ نہیں کہتے کہ ملتان اولیاء سے بھرا نہیں، ہم کہتے بھرا ہوا ہے لیکن ہم اس میں ایسے رہیں گے جیسے اس دودھ کے اوپر گلاب کا پھول ٹکا دکھائی دے رہا ہے۔ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو بھی وہاں قبول کیا گیا، نجم الدین کبریٰ کو بھی قبول کیا گیا، گفتگو چلی، اور جب کھانے کا وقت آیا دسترخوان بچھا، وہاں پر ایک بڑی بجنگ بوڑھی عورت رکھی ہوئی تھی اپنے خاص مہمانوں کے ہاتھ دلوانے کے لیے، جو اندر سے سامان لے آتی وہاں پہ باہر ان کو پیش کرتی۔ وہ باری باری ہاتھ دلواتی تھی، سب کے ہاتھ دلوائے۔ سبا سنابل شریف میر عبد الواحد بلگرامی کی وہ کتاب جس کے بارے میں امام محمد رضا نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو بارگاہ رسالت میں قبول ہو چکی، اور اس کتاب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب انہوں نے لکھی تھی تو آقا کونین کے روزے پہ رکھائے تھے، اور رکھ کے کہا تھا سرکار جو اس میں صحیح ہے وہ رہنے دو، جو غلط ہے وہ نکال دو۔ رات کو رکھ آئے، صبح لینے گئے، کتاب اٹھا کے دیکھا، اس کے اوراق موجود تھے، صفحے موجود تھے، کہیں کہیں سے تحریر غائب ہو چکی تھی، یعنی آقا کونین نے اس کے اندر جو خطائیں تھی اس کو دور کر دیا تھا۔ پکڑ کر سینے سے لگا کے واپس لوٹنے لگے۔ گنبد خضرا سے آواز آئی، اے میر عبد الواحد بلگرامی، کتاب کو لے کے جا رہا ہے، مبارک بادی قبول نہیں فرمائے گا؟ جا ہم نے تیری کتاب کو بھی شہرت دوام عطا فرما دی ہے، قبول عام دے دی ہے۔ اسی کتاب کے اندر ہے جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ دھونے کی باری آئی، وہ خاتون آپ پر آفتابے سے پانی بھر بھر کے لاتی رہی، ہاتھ دھلاتی رہی، ایک آفتابہ پھر دوسرا پھر تیسرا، کئی لوگوں کے ہاتھ دھل جائیں لیکن فرید الدین گنج شکر ہاتھ دھوتے رہے۔ جب ہاتھ دھو کے فارغ ہوئے، بعد میں کھانا چلا، کھانے کی محفل سے فارغ ہوئے، انہوں نے گھیر لیا، کہا بھائی فرید یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنا پانی ضائع کر دیا، اتنے پانی سے تو 20 بندوں کے ہاتھ دھل سکتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بولے تو فرمایا تم یہ دیکھتے تھے کہ میں ہاتھ دھوتا ہوں، لیکن میں ہاتھ نہیں دھوتا تھا، جیسے ہی یہ بوڑھی آئی اس نے میرے ہاتھوں پہ پانی ڈالا تو میری نگاہ جو ہے وہ لوہے محفوظ پہ چلی گئی، میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے ولی کے دروازے پہ رہتی ہے اور جہنمی لکھا جا چکا ہے اس کے لیے، یہ شکی ہے، ذکاوت کا نتیجہ ہے کہ جہنمی ہے۔ کہتے ہیں میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اللہ کے ولی کے دروازے پہ رہے پھر جہنمی رہ جائے۔ فرماتے تم دیکھتے تھے کہ میں ہاتھ دھوتا تھا، خدا کی قسم میں ہاتھ نہیں دھوتا تھا، میں تو اس کا نام ہی دوزخیوں سے مٹاتا جا رہا، جب تک مٹ نہ گیا میں نے چھوڑا نہیں۔ اس پر میر عبد الواحد بلگرامی سبا سنابل میں فرماتے ہیں جس کے مرتبے کا بیعت ہونے سے پہلے یہ حال ہے۔ حضرات آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے بات کی طرف، جس کی کانفرنس میں آئے ہو، جس کا تذکرہ سننے کے لیے، بیعت ہونے سے پہلے جو اس درجے پر فائز ہے، جب وہ خواجہ کے دروازے پہ آیا ہوگا اور خواجہ نے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر رب الجلال کی قدرت میں دیا ہوگا، پھر اس کے مرتبے کا حال کیا ہوگا۔ پھر ان کے مرتبے کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشہور شیخ کامل نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ کتاب کا نام ہے ذکر خیر فی صحیفہ محبوب۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ ہیں سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ، ان کے ملفوظات کی کتاب ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میرا دل جو ہے یہ پتھر ہو گیا ہے، میری آنکھ میں آنسو نہیں آتا، میں اس کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ جس کا دل پتھر ہو گیا ہو، اس کتاب کے مطالعے سے اس کا دل پتھر نہیں رہے گا۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے نا بلا، اس کا دل پتھر نہیں رہے گا، آنکھ میں آنسو آ جائے۔ اور جو بندہ کہتا ہے کہ میں فجر کے وقت سویا رہتا ہوں، دل اٹھنے کو نہیں چاہتا، میں اسے دعوے سے کہتا ہوں کبھی اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھے۔ اس کتاب کا فیض میں نے 2-4 کتابوں کا یہ دیکھا جس میں سوا سنابل بھی ہے، اور یہ کتاب ذکر خیر فی صحیفہ محبوب بھی ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی۔ اس کتاب کا فیض یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز کے وقت بندے کو سونے دیتی نہیں،
اٹھا کے مسلے پہ لے آتی، آجا رب کے دروازے پہ اپنے گردن لگا دی۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت بہاؤالحق ذکریہ ملتانی کو ایک مرتبہ تجلی الہی ہو گئی۔ تجلی الہی رب ذوالجلال کی ایک عطا ہے جو اولیاء کرام کو ان کے ایک مرتبے پہ جا کے عطا کی جاتی۔ اس میں رب ذوالجلال نے حضرت بہاؤالحق ذکریہ ملتانی سے فرمایا، جا ہم تجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، اعلان کر دے جس نے تیرا چہرہ دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام۔ حضرت بہاؤالحق ذکریہ ملتانی فرماتے میرے دل میں خیال آتا تھا کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، کہیں دکھلاوا نہ ہو جب یہ اعلان کروں۔ کہتے ساتھ ہی میرے دل میں خیال آتا تھا کہ ریاکاری تو وہاں ہوتی جہاں محبت مصطفیٰ نہ ہو، تو جب محبت مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے پھر گھبراتا کیوں ہے؟ دیکھ تو صحیح تیرے نبی کی امت کا بلا کتنا ہوگا، کتنے بخشے جائیں گے۔ حدیثوں کے اندر بھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دقائق الاخبار کے اندر کئی حدیثیں اسی عنوان سے نقل کر دی ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے چہرے دیکھنے سے بھی رب ذوالجلال بخش دیتا ہے بندہ۔ خود حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں میرے آستانے کا کوئی لنگر بھی کھا جائے پھر بھی رب اس کو جنت میں داخل کر دے، اور حدیث کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ موجود ہے۔ عزیزان گرامی قدر وقت کی نزاکت کی وجہ سے وہ حدیث میں پیش نہیں کر رہا، وگرنہ حدیث مجھے یاد ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، بہاؤالحق ذکریہ ملتانی پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک غلام نے لگامیں پکڑی، ایک ساتھ نعرہ لگاتا، آواز لگاتا تھا، جس نے بہاؤالحق کا چہرہ دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اب یہ چھوٹا سا ننھا سا قافلہ کبھی اس شہر کبھی اس شہر کبھی اس شہر اعلان ہوتا جا رہا ہے، چلتے چلتے اس شہر میں آیا جس میں رہتے ہیں فرید الدین گنج شکر۔ ظہر کی نماز کا وضو کر فرما رہے تھے تو دوران وضو جب ان کے کان میں آواز آ گئی، جو خادم وضو کروا رہا تو اس کو روک دیا، روک کے فرماتے جو آواز میں سنتا ہوں تو بھی سنتا ہے؟ اس نے کہا حضور آواز آ رہی جس نے بہاؤالحق کا چہرہ دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا یہ آواز سچی ہے، بہاؤالحق خود نہیں کہتا، رب کے حکم سے کہہ رہا ہے، کیا تو بھی اس کا چہرہ دیکھا؟ خود اجازت دی۔ اب مرید بڑا سمجھدار تھا، وہ عرض کرتا ہے حضور یہ امر جو آپ نے کیا ہے یہ امر اباحت کے لیے ہے یا امر وجوب کے لیے؟ امر اباحت کا مطلب یہ ہے، سادہ سا لفظوں میں بتا، الامر للوجوب ہوتا ہے۔ اس کی 16 قسمیں بیان کی فقہاء نے، اصولیین نے، کئی نے اس سے بھی زیادہ بیان کی۔ تو اس کے اندر یہ 2 قسمیں، امر وجوب کے لیے یا امر اباحت کے لیے۔ وجوب کا مطلب ہے کرنا ضروری ہے، اباحت کا مطلب ہے محض جائز ہے، جاؤں نہ جاؤں میری مرضی۔ قرآن مجید کے اندر اس کی کئی مسائل، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، یہ امر ہے وجوب کے لیے، کہو نا سبحان اللہ۔ اور اباحت کی مسائل ہے جس میں فرمایا فانتشروا فی الارض فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب جمعے کی نماز پڑھ چکو تو پھر زمین پہ پھیل جاؤ، یہ امر دیا زمین پہ پھیل جا۔ تو یار لوگ کہتے ہیں جب رب کہتا ہے پھیل جا تو تم سلام پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہو، جب رب ذوالجلال آپ کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ چکو جمعے کی ادا کر چکو تو اب زمین پہ پھیل جاؤ، کہتے پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیوں پڑھتا ہے؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ امر وجوب والا نہیں، یہ امر اباحت والا ہے۔ رب کہتا ہے جا نہ جا تیری مرضی ہے، شام تک کھڑا رہے تب بھی قبول کروں گا تجھے، اگر جانا چاہے پھر تجھے اجازت ہے، جا رب کا فضل تلاش کر دیں۔ یہ امر اباحت کے لیے۔ وہ بندہ پوچھتا ہے حضور یہ امر اباحت کے لیے وجوب کے لیے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ کوئی چھوٹے درجے کے معمولی درجے کے عالم نہیں تھے، ان کے علم کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں۔ میں بھی تھوڑی گفتگو سناؤں گا ان کے حوالے سے آپ کو کہ ان کے علم کا حال کیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں یہ وجوب کے لیے نہیں، اباحت کے لیے، یعنی جائز ہے، جانا چاہے تیری مرضی، نہ جانا چاہے تیری مرضی، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب مرید جو فرید الدین گنج شکر کے دروازے پہ رہا ہو، اس کی تربیت کا حال کیا ہو گیا ہو؟ وہ ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے حضور اب آپ نے اجازت دے دی ہے، جاؤں نہ جاؤں میری مرضی، لیکن ایک مسئلہ تو بتائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بہاؤالحق کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھے اس پر تو دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے، جو فرید الدین کا 12 سال سے دیکھے۔ اونچی آواز سے نعرہ لگاؤ نا سبحان اللہ۔
फरीद उद्दीन का 12 साल से देखे, 5 वक्त की नमाज का वुजू भी करवाए, तहज्जुद के लिए भी साथ उठे, सुबह शाम आपके चेहरे की ज़ियारत भी करे, उसका क्या हाल है? इतना कहने की देर थी, हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर की आंखों में सुर्खी के डोरे दौड़ गए, तबीयत पे जलाली कैफियत आ गई और फरमाया अगर ये बात करता है तो सुन, बहावलत ज़िक्रिया मुल्तानी को तो जिंदगी में तजल्ली इलाही एक मर्तबा हुई है, और वो भी इस आजज की दुआ से हुई है। अगर कोई फरीदी बैठा हो तो सुभान अल्लाह कह दे, इस बात खुद कह दे। ये सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के शेख कामिल हजरत ख्वाजा महबूब आलम ने जिक्र खैर फी सहीफा महबूब के अंदर दर्ज न किया हो, जो सजा चोर की है लेने के लिए तैयार है। खुद नक्शबंदी सिलसिले का बंदा है, बात फरीदुद्दीन गंज शकर की कर रहा है उसके अंदर। और इससे हम ये बता देना चाहते हैं कि कोई ये ना समझे कि नक्शबंदी चिश्तियों से जुदा होते हैं, कादरी सोहरवर्दियों से जुदा होते हैं। नहीं, खुदा की कसम, नक्शबंदी चिश्तियों से जुदा नहीं, चिश्ती सोहरवर्दियों से जुदा नहीं, सोहरवर्दी कादरियों से जुदा नहीं। नाम बेशक अलग अलग हैं, लेकिन फैज सबका आमिना के लाल के गुंबद खतरा से आ रहा है। ये बात है बड़ी तफसील से अर्ज करने वाली, लेकिन वक़्त की नज़ाकत के दवा से ये बात अर्ज कर रहा हूँ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, ये बहावला को तो एक मर्तबा हुई है, कभी लज़्ज़त भी लो ना मेरे साथ अगर चिश्ती हो तो। खुद हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दल फिसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी की पहली बैत वो भी सिलसिला चिश्तिया में, और खुद फरमाते हैं, आप कहते हैं मुझे 27 वास्तों से सिलसिला चिश्तिया के अंदर आमिना के लाल का फैज नसीब हुआ है, और 25 वास्तों में सिलसिला कादरिया में आका कौनैन का फैज मिला हुआ है। और खुद आपके वालिद मोहतरम सिलसिला आलिया चिश्तिया साबरिया से खलीफा है, और हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दल फिसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी, हजरत अब्दुल कुद्दूस गुंगोही जो हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर के भांजे हजरत अली अहमद साबर कलियरी के खलीफा है, उनके बेटे से खिलाफत मिली है हजरत मुजद्दल फिसानी। और तरीकत का उसूल ये है, तरीकत का उसूल ये है, बड़ी तवज्जो से सुन लेना, कोई शख्स कोई मुरीद होने के बाद अगर बगैर उज़्र शरई अपने पीर को छोड़े वो मरदूद है। उलमा बैठे हैं तरीकत के भी और शरीयत के भी, एक से पूछ लो, ये तरीकत और शरीयत के मसले को जुदा जुदा भी होते हैं ना। सुभान अल्लाह कहो। खुद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का फरमान, कहते ज़कात 3 किस्म की है। एक ज़कात